أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. یبشرہم، وہ انہیں بشارت دیتا. وہ کون؟ اللہ. یبشرہم، اللہ تعالیٰ انہیں بشارت دیتا ہے. ربہم، ان کا پروردگار، برحمت، کہ خدا کی رحمت ہے، منہ، اس کی طرف سے، اپنی طرف سے انہیں بشارت دیتا ہے کہ میری رحمتیں تم پر نازل ہوں گی. اور خدا کی رحمتیں تھوڑی بہت نازل ہوئی ہیں، اتنی نازل ہوئی ہیں کہ 30 سال کی مدت میں پورا بر اعظم انہوں نے گھیر لیا، ایشیا، اور کہاں کہاں اسلام کی دعوت ان کی پہنچی ہے، اور کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس کھنچ کے چلے آئے. ان کے چہرے دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. برحمت منہ، اللہ کی رحمت ان پہ آئی. ورضوان، یہ بھی نہ کرا جیسے درجتن تھا، رحمتن ہے، رضوانن ہے، یہ تینوں نکرہ یہاں پر لائے ہیں. اور جناتن، اور چوتھا نکرہ وہ بھی لائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑی رضا، اللہ کی بہت خوشی ان کے ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی خوشی ان کے ساتھ ہوگی. یہ سارے وہ ہیں جو مہاجر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت سب چیزیں. لیکن کتنے ڈرتے تھے یہ لوگ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان وفات سے پہلے لوگوں سے کہتے رہے کہ لا لیا ولا علیہ، کاش بس اللہ نہ یہ پوچھے کہ کیا نیکیاں اور کیا گناہ، بس اس سے ورے ہی اللہ جنت میں بھیج دے اور مجھ سے پوچھے نہیں. ان ذالک لی کفافن، اور جو تم کہتے ہو میری تعریف میں برابر سرابر چھوٹ جاؤں، برابر برابر، بس نہ گناہ نہ نیکی، سراسر چھوٹ جائے عمر، یہ کافی. حالانکہ ان ساری بشارتوں میں وہ شامل تھے. بڑی اچھا شعر پارسی کا کسی نے کہا ہے، اس نے کہا کہ من نہ گویم کہ طاعتم بتصدیق، میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ میری نیکیوں کو آپ قبول کر لیں، یہ کہتا ہوں کہ قلم عفو بر گناہ کش، میری خطاؤں پر معافی کا قلم پھیر دیا، بس گناہ معاف ہو جائیں، نافرمانی معاف ہو جائے. باقی یہ کہ ثواب ملے نیکیوں پہ، یہ درخواست نہیں ہے. درخواست اتنی سی ہے کہ کسی طرح معافی ہو جائے. حال کی اپنے اپنے بات ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہی تھے جو کہتے تھے کہ جو کچھ کیا ہے سر بسر چھوٹ جائیں، برابر سرابر ہو جائے معاملہ، بس خدا کی رحمت یہ بہت کافی ہے. حالانکہ اللہ نے سب کے لیے کہا ہے، اور بھی فرمایا وجنات لہم فیہا نعیم، اور ہم انہیں باغات میں رکھیں گے، باغوں میں، فیہا نعیم، اور ان میں ان کو آرام ہے، اتنا آرام ہے کہ مقیم، ہمیشہ کے لیے. وہاں فرمایا تھا نا آیت نمبر 17 کے آخر پہ کہ وفی النار ہم خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم میں کافروں کے لیے. یہاں اس کے مقابلے میں 21 نمبر میں خالدون کے مقابلے میں لفظ آئے ہیں کہ مقیم، اور ان کا جنت میں رہنا یہ اقامت ہے، یہ سفر نہیں ہے. مقیم ہے، مستقل رہیں گے، پکے رہیں گے. اسی لیے کہ اللہ تعالی کے خاص دوست تھے، اسی لیے انہیں جنت سے نکالنا ادھر ادھر کچھ بھی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت کام، دین کے لیے بہت کام کیا ہے انہوں نے، ہمیشہ کی جنت انہیں مل گئی. اور اس طرح کی چیزیں حدیث میں کئی جگہ آئی ہیں کہ جو لوگ اللہ کے لیے کام کرتے رہے ہیں خدا نے ان پر ساری دنیا سے زیادہ مہربانیاں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں اچھے لوگ، یعنی مراد یہ تھی کہ جو بھی دین کے کام کرتے ہیں یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. اور آپ نے فرمایا اہل القرآن ہم خاصہ، اور یہ جو لوگ قرآن کا کام کرتے ہیں نا یہ تو خدا کے خاص دوست ہیں. اللہ کی خصوصی مہربانیاں، فضل، خدا کی ولایت ان کے شامل حال ہو جاتی ہے. ایک تو اللہ کی ولایت سب کے ساتھ، دوسری خدا کی سب سے. لیکن جو قرآن پاک کا کام کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں بتاؤں اللہ کے خاص دوست، آپ نے فرمایا وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اس کا کام کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے خاص دوست ہیں. بے پناہ اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ کی کتاب اس کے لیے قیامت میں لغزشیں گناہ اس سے بھی تو ہوتے ہی ہیں، معصوم تو کوئی نہیں ہو جایا کرتا، خدا کی کتاب اس کی سفارش کر دے گی، اللہ کا کلام اس کی معافی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اتنا احساس ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر میں زیادہ قبریں تو نہیں کھودی جا سکتی تھیں، 70 آدمی تھے، اب کیسے اتنی قبریں کھودی جا سکتی تھیں، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکٹھے دفن فرمایا۔ اور آپ پوچھتے تھے جب جنازے رکھے ہوئے تھے کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے اس کو، فرماتے تھے اس کو پہلے لاؤ، کہ ان میں سب سے زیادہ قرآن کس کو آتا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے اس کو، فرماتے تھے اس کو پہلے لاؤ۔ احد میں، ہاں بدر نہیں احد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان لوگوں کا خاص تعلق تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے کہا، وہ رات کو تلاوت کر رہے تھے ایک سفر میں، تو آپ نے فرمایا یہ اشعریوں کے خیمے سے تلاوت کی آواز آتی رہتی ہے، اور آپ گئے اور آپ نے کہا یہ کون تم میں قرآن پڑھ رہا تھا؟ تو اس نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میں پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لگا جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز اللہ نے تمہیں دی۔ انہوں نے کہا مجھے پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں تو اس کو اور زیادہ پڑھتا۔ بڑا اچھا مسئلہ اس سے فقہا نے ثابت کیا۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خوش کرنے کے لیے نیکی کرنا یہ ریاکاری میں ضروری نہیں ہے کہ داخل ہو، کیونکہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر پتا ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں تو اس قرآن کو زیادہ اچھی آواز سے بنا کے پڑھتا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ نیکی جہاں جس کے لیے کی جا رہی ہے وہ بھی نیکی ہے، وہ آدمی بھی صالح ہے، وہ بھی اچھا ہے، اس کے لیے اس نیکی کو کرنا وہ چیز ریاکاری میں شامل نہیں، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں ہی شامل۔ جیسے کوئی آدمی کپڑا لے گیا گھر پہ، تو گھر والوں کو کہا بیوی کو کہ آپ کے لیے لایا ہوں، والدہ نے پسند کر لیا، تو بیٹا کہتا ہے کہ امی پتا ہوتا آپ نے لینا تو اور زیادہ اچھا لاتا۔ تو یہ جو چیز ہے اس کی یہ ریاکاری نہیں ہے۔ اب کوئی کہے کہ ماں کو خوش کرنے کے لیے ایسے، تو بھی ان کو خوش رکھنا یہ فرض ہے نا، ضروری ہے، یہ ریاکاری تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو اس نے ایک اچھے کام کی بات کی کہ ان کی خوشی حاصل ہو، ان کی دعائیں حاصل ہوں، تو ہر جگہ ریاکاری کا حکم نہیں لگتا۔ اس لیے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ پتا ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں تو اور اچھی طرح پڑھتا۔ اور اتنا خدا کی رحمت اور تعلق اس قرآن سے مل جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابو داؤد میں آیا ہے کہ ہم ایک سفر میں جا رہے تھے اور ہم نے خیمے لگائے، اور ایک جگہ زمین سے 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جہاں ہمارا خیمہ تھا۔ تو ہم نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہاں زمین سے آواز آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تمہارے دوستوں میں سے ایک تھا اور وہ سورہ ملک کو پڑھا کرتا تھا، اللہ نے قبر میں اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ قرآن کی تلاوت کی اجازت دے دیں، خدا نے اسے تلاوت کی اجازت وہاں قبر میں دے دی ہے، وہی پڑھ رہا ہے۔ یہ بہت چیزیں حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ تھے، اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا عشق کا درجے کا تعلق تھا ان کا۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ پہ جب دستک ہوتی تھی، ان کی ایک مخصوص ہوتی ہے نا کبھی کہ جو آتا ہے دروازہ اپنے سٹائل میں کھٹکھٹاتا ہے، تو جب ان کا پتہ چلتا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں سے کہتے تھے میرے ہاتھوں پہ خوشبو لگا دو، اور کہتے تھے ثابت جو ہے وہ اس سے کم تو رکتا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ چومے۔ تو ثابت رضی اللہ عنہ کا جب اپنا وقت آیا تو ان کو جو دفن کر رہے تھے، یہ ساری تقریباً مورخین ان کے حالات جہاں بھی سوانح ان کی پڑھیں گے یہ مل جائے گا، قصہ تابعین میں سے تھے رحمہم اللہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک آدمی کا کوئی پرس کوئی چیز تھی، پیسے گر گئے قبر میں ان کی، تو اس نے جب کھولا اس قبر کو جا کے ان کی بیٹی کے پاس آیا اور کہنے لگا ایسے پیسے گر گئے، آپ کے والد صاحب کی تدفین میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا بھائی دیکھ لو مسئلہ اگر ہے تو کھول دو قبر کو۔ گیا اور واپس آیا تو اس نے کہا اس نے قبر میں دیکھا ایک منظر، یہ اب ظاہر کی چیز نہیں ہے، ظاہر میں تو قبر میں میت ہی پڑی ہوگی، مگر وہ میت کا اصل حال کیا ہے وہ اللہ نے کھول دیا۔ اور یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے
تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو. کسی کو نماز کی اگر اجازت ہو تو مجھے بھی دی جائے. تو انہوں نے کہا آپ سچ کہتی ہیں، میں نے آپ کے والد کو دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ جب خوش ہوتا ہے، رحمت نازل کرتا ہے، تو خدا کیسی کیسی چیزیں ان لوگوں کو دیتا ہے. اور فرمایا ہمیشہ ہمیشہ نعیم مقیم